بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائمنڈ پاؤڈر عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ عمران جوزف جوانا اور ٹائگر کے ساتھ ایئرپورٹ سے باہر آیا تو ایک طرف کھڑا ہوا ایک باوردی ڈرائیور تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ کیا آپ لارڈ برگس کے مہمان ہیں جناب؟ ڈرائیور نے قریب آ کر انتہائی مہذبانہ لہجے میں پوچھا۔ مہمان؟ واہ، کتنا پرلطف تصور ہے کسی لارڈ کے مہمان بننے کا، ایش ہی ایش، ورنہ مجھ جیسے آدمی کا مہمان بن کر تو مہمان کو آخرکار میزبان ہی بننا پڑتا ہے، عمران نے کہا۔ سوری سر، میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو ڈسٹرب کیا، ڈرائیور نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ارے سنو تو صحیح، کیا ہوا؟ کیا لارڈ صاحب نے ہماری میزبانی سے انکار کر دیا ہے؟ عمران نے کہا تو ڈرائیور تیزی سے مڑا اور حیرت سے عمران کو دیکھنے لگا۔ سر، لارڈ صاحب نے کہا تھا کہ پاکیشیا سندھ کے مہمان پرنس اپنے ساتھیوں سمیت آ رہے ہیں، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ غریب آدمی ہیں، ڈرائیور نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تم نے ہماری غربت کا کیسے اندازہ لگا لیا؟ کیا تمہاری آنکھوں میں کوئی خصوصی لینس فٹ ہے جس سے تم مقابل کی غربت کا اندازہ لگا لیتے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے ابھی خود ہی تو کہا کہ ہمارے مہمان کو آخرکار میزبان بننا پڑتا ہے، اور پھر آپ کے چہرے پر لارڈ صاحب کے مہمان بننے کے تصور سے جو تاثرات ابھرے ہیں، ایسے تاثرات پرنس کے تو نہیں ہو سکتے، ڈرائیور نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ بہت خوب، میرا خیال ہے کہ فلسفے میں ڈاکٹریٹ کر رکھی ہوگی تم نے۔ لارڈ صاحب واقعی صاحب ذوق ہیں کہ انہوں نے اس قدر اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈرائیور رکھا ہوا ہے، عمران نے کہا۔ میں تو صرف او لیول پاس ہوں جناب، ڈرائیور نے کہا۔ واہ، کیا معیار تعلیم ہے کہ او لیول، جو پاکیشیا کے میٹرک کے برابر ہے، کا حامل اگر اس قدر بڑا فلاسفر ہو سکتا ہے تو پھر XYZ لیول والے نہ جانے کیسے ہوتے ہوں گے۔ بہرحال او لیول فلاسفر صاحب، ہم واقعی لارڈ صاحب کے مہمان ہیں۔ اب یہ بات دوسری ہے کہ مشرق کے پرنس اب قدیم دور جیسے پرنس نہیں رہے، اب تو وہاں ہر کوچے اور ہر گلی میں نہ جانے کتنے ماں باپ کے پرنس جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہوں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو ڈرائیور بے اختیار مسکرا دیا۔ یس سر، اب مجھے یقین آ گیا کہ آپ ہی پرنس ہیں، آئیے ادھر کار موجود ہے، ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور ایک طرف کو بڑھ گیا۔ ایک سائڈ پر واقعی ایک شاندار اور نئے ماڈل کی کیڈیلیک کار موجود تھی، جس کے باہر لارڈ برگس کے نام کی بڑی سی پلیٹ بھی نصب تھی۔ عمران ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ جوزف اور جوانا اوپری سیٹ پر، اور ٹائگر بھی مجبوراً پھنس پھنسا کر ان کے ساتھ بس گھسا گیا اور ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ ہاں، اب بتائیے جناب ڈرائیور صاحب، کیا آپ کو کیسے یقین آ گیا کہ ماں بدولت پرنس ہیں؟ کیا میری چٹکی ہوئی جوتیاں دیکھ لی ہیں، یا میرے چہرے پر تمہیں بیچارگی کے آثار نظر آ گئے ہیں؟ عمران نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ لارڈ صاحب نے بتایا تھا کہ پرنس بہت بولتے ہیں اور مزاحیہ باتیں کرتے ہیں، ڈرائیور نے جواب دیا، لیکن لہجہ مؤدبانہ تھا۔ واہ، یہ واقعی اچھی نشانی ہے، یعنی لارڈ صاحب نے پرنس اور مجمع باز کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ڈرائیور کو کوئی جواب دینے کی بجائے صرف مسکرا کر رہ گیا۔ اور پھر تقریباً 2 گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد وہ دارالحکومت کے نواح میں موجود ایک قدیم دور کے محل نما مکان میں پہنچ گئے، جہاں ان کا استقبال لارڈ برگس نے خود کیا۔ ان کے ساتھ ان کی اکلوتی صاحبزادی انابل تھی، جس کی عمر 40 سال کے قریب تھی، لیکن وہ اپنے رکھ رکھاؤ سے 20-25 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کا تعارف کرایا اور پھر وہ سب انتہائی اعلیٰ انداز میں سجے ہوئے سٹنگ روم میں پہنچ گئے، جہاں باوردی ملازموں نے ان کے سامنے کافی کے برتن لگا دیے۔ ناشتے کا وقت تو گزر گیا ہے عمران، لیکن لنچ میں انابل نے تمہارے لیے بڑا تکلف کر رکھا ہے، لارڈ برگس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے برنچ تو ہونا ہی پرتکلف ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو انابل اور لارڈ برگس دونوں چونک پڑے۔ کیا مطلب پرنس؟ برنچ کا کیا مطلب ہوا؟ انابل نے حیران ہو کر پوچھا۔ ناشتے کو بریک فاسٹ کہا جاتا ہے، اور جب بریک فاسٹ اور لنچ اکٹھا کیا جائے تو اسے برنچ کہا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو لنچ کے وقت بریک فاسٹ اور ڈنر کے وقت لنچ کرتے ہیں، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور لارڈ برگس اور انابل دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ انابل، لارڈ برگس نے کافی پینے کے بعد اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس ڈیڈی، انابل نے چونک کر کہا۔ عمران کے ساتھیوں کو گیسٹ ہاؤس تک چھوڑاؤ تاکہ یہ کچھ آرام کر لیں، میں نے عمران سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں، لارڈ برگس نے کہا۔ یس ڈیڈی، انابل نے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔
اس کے اٹھتے ہی ٹائگر، جوزف اور جوانا بھی کھڑے ہو گئے اور پھر وہ تینوں انابل کی رہنمائی میں سٹنگ روم سے باہر چلے گئے۔ عمران بیٹے، میں ایک خوفناک چکر میں پھنس گیا ہوں۔ یہاں آئرلینڈ اور گریٹ لینڈ دونوں ملکوں میں ایک انتہائی خوفناک، طاقتور اور شفاق سنڈیکیٹ کا وسیع اور عریض جال پھیلا ہوا ہے۔ یہ لوگ ہر قسم کے جرائم میں ملوث ہیں۔ دونوں ملکوں کی حکومتیں، پولیس، اعلیٰ حکام، کوئی بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ جس کے خلاف ہو جائیں اسے اس کے خاندان سمیت ہلاک کر دیتے ہیں۔ حد درجہ شفاق مجرم ہیں۔ اس سنڈیکیٹ کا نام ریڈ سنڈیکیٹ ہے اور دونوں ملکوں میں بے شمار کلب، ہوٹل، نائٹ کلب، جوئے خانے ان کی ملکیت ہیں۔ دونوں ملکوں میں ان کے شفاق قاتل پھیلے ہوئے ہیں جنہیں یہ ریڈ ولف کہتے ہیں۔ جبکہ تمہیں سر سلطان نے بتایا ہوگا کہ مجھے شروع ہی سے قدیم خزانوں کی تلاش کا شوق رہا ہے، لیکن یہ صرف شوق ہی ہے۔ ویسے جو قدیم خزانے میں نے دریافت کرتا ہوں انہیں میں حکومت کے حوالے کر دیتا ہوں، اور حکومت ایسے خزانوں کو دریافت کرنے والوں کے لیے جو حصے مقرر کر رکھے ہیں وہ حصے مجھے قانونی طور پر مل جاتے ہیں۔ لیکن مجھے ان خزانوں میں زر و جواہرات سے زیادہ ان میں سے ملنے والی قدیم اشیاء، جن میں تصویریں، مجسمے اور اس قسم کی دوسری چیزیں شامل ہوتی ہیں، سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، اور میرے پاس ایسے نوادرات کا کافی بڑا اور قیمتی ذخیرہ بھی موجود ہے۔ آج سے 6 ماہ پہلے ایک بوڑھے آدمی کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ بحیرہ شمالی اوقیانوس کے مشہور جزائر پیراپیڈس، جنہیں عام طور پر جزائر پیڈس بھی کہا جاتا ہے، کہ ایک جزیرے میں جس کا نام لیوسی ہے اور جہاں انتہائی گھنے جنگلات اور انتہائی خوفناک دلدلیں ہیں، میں ایک قدیم معبد موجود ہے جس میں قدیم دور کا خزانہ موجود ہے۔ اس اطلاع پر میں اپنے آدمیوں سمیت اس جزیرے پر گیا۔ میں نے 2 ماہ وہاں پر لگائے اور آخرکار میں وہاں اس معبد کو ٹریس کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ معبد انتہائی خستہ اور مکمل طور پر منہدم شدہ تھا۔ وہاں میں نے مخصوص انداز میں کھدائی کرائی تو وہاں سے کوئی خزانہ تو نہ ملا، البتہ ایک قدیم دور کے مٹی کے پکے ہوئے برتن کے اندر نیلگوں اور سنہرے ملے جلے رنگ کا پاؤڈر موجود تھا۔ اس برتن کو نہ جانے کس چیز سے سیل کیا گیا تھا کہ وہ نہ کسی طرح ٹوٹ سکتا تھا اور نہ ہی کھل سکتا تھا۔ البتہ اس برتن کے اوپر والے حصے میں ایک چھوٹا سا سوراخ موجود تھا۔ جب میں نے اس برتن کو پلٹا تو اس سوراخ سے اس قدر پاؤڈر کی تھوڑی سی مقدار باہر آ گئی۔ پھر میں نے اس برتن کو بے شمار جھٹکے دیے، لیکن پھر اس سوراخ سے پاؤڈر کا ایک ذرہ تک باہر نہ آیا۔ سوراخ تو موجود تھا، لیکن کسی خاص میکینزم کے ذریعے وہ سوراخ اندر کی طرف سے بند ہو چکا تھا۔ بہرحال میں نے وہ صفوف ایک کاغذ میں بند کر لیا اور برتن لے کر وہاں سے واپس آ گیا۔ پھر میں نے اس صفوف کو آئرلینڈ میں کی ایک لیبارٹری میں تجزیہ کے لیے بھجوا دیا، لیکن پھر مجھ سے گریٹ لینڈ کا ایک بہت بڑا سائنسدان ملنے کے لیے آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آئرلینڈ لیبارٹری میں اس کا تجزیہ کیا گیا تو وہ اس کے عناصر کو سمجھ نہ سکے، اس لیے لیبارٹری والوں نے یہ صفوف گریٹ لینڈ کی سب سے بڑی لیبارٹری میں تجزیے کے لیے بھجوا دیا، جہاں اس کا تجزیہ کیا گیا، اور زبردست کوششوں کے بعد صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ اس مادے کا تعلق کرۂ ارض سے نہیں ہے، یہ کسی اور سیارے سے متعلق مادہ ہے۔ لیکن تجزیے کے دوران اس کی ایک حیرت انگیز خصوصیت سامنے آئی ہے کہ اس مادے سے دنیا کے انتہائی قیمتی اصل ہیرے تیار کیے جا سکتے ہیں، اور یہ انکشاف بھی اچانک ہوا۔ وہاں ایک پتھر کے خلیات موجود تھے جن کا تجزیہ کیے جانا تھا کہ اس پاؤڈر کے چند ذرے اتفاق سے اس پر گر گئے اور وہ ذرات فوراً ڈائمنڈ کا روپ دھار گئے۔ یہ ڈائمنڈ اس قدر صاف، شفاف اور قدرتی تھا کہ اس کی قیمت کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ سائنسدان نے مجھے بتایا ہے کہ پہلے تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ اس خاص قسم کے پتھر کے ساتھ اس پاؤڈر کو ملانے سے ڈائمنڈ بنتا ہے، لیکن پھر تجربے کے طور پر یہ ذرات عام پتھر پر ڈالے گئے تو وہ بھی ڈائمنڈ بن گیا۔ اس طرح اس کا نام ڈائمنڈ پاؤڈر رکھ دیا گیا۔ وہ سائنسدان حکومت کی طرف سے میرے پاس یہ آفر لایا تھا کہ میں اس پاؤڈر کو حکومت کے حوالے کر دوں، لیکن میں نے سائنسدان کو بتایا کہ تھوڑا سا پاؤڈر مجھے اس معبد سے ملا تھا جو میں نے تجزیے کے طور پر بھجوا دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس پاؤڈر سے بھرا ہوا وہ برتن حکومت کے حوالے کر دوں۔ چنانچہ میرے انکار پر حکام مجھے اپنے ساتھ دوبارہ اسی جزیرے پر لے کر گئے۔ وہاں حکومت کے ماہرین نے کھدائی کرائی، لیکن وہاں سے اور کچھ نہ ملا، جس پر حکومت خاموش ہو گئی۔ میں نے واپس آ کر اس برتن کو جب دوبارہ پلٹا تو اس میں سے مزید چند ذرات نکل آئے، اور پھر میں نے پتھروں کے پسے ہوئے ذرات سے انہیں جب ملایا تو واقعی وہ انتہائی قیمتی ہیرے بن گئے۔ میں نے چند ہیرے جب بین الاقوامی مارکیٹ میں فروخت کیے تو مجھے وہاں سے ان کی اتنی بڑی قیمت ملی کہ اس قیمت سے میں نے اقوام متحدہ کے تحت پوری دنیا کے معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے ایک ٹرسٹ قائم کر دیا،
جس کا نام بگز ٹرسٹ رکھا گیا، لیکن یہیں سے میری بدقسمتی کا آغاز ہو گیا۔ ڈائمنڈ کی بین الاقوامی مارکیٹ میں ان ہیروں نے دھوم مچا کر رکھ دی، اور پھر حکومت گریٹ لینڈ کی طرف سے بھی وہ ہیرے بین الاقوامی مارکیٹ میں پہنچا دیے گئے۔ اس طرح کڑیاں مل گئیں، اور حکومت گریٹ لینڈ نے ایک بار پھر مجھ سے رابطہ قائم کیا کہ جب میرے پاس مزید ڈائمنڈ پاؤڈر موجود ہے تو پھر میں نے یہ ڈائمنڈ کیسے تیار کر لیے، جنہیں مارکیٹ میں اسٹار ڈائمنڈ کا نام دیا گیا تھا، کیونکہ سب کو یہ بات کسی نامعلوم ذرائع سے معلوم ہو گئی تھی کہ ڈائمنڈ کسی غیر عرضی مادے جس کا تعلق زمین سے ہٹ کر کسی اسٹار سے بنائے گئے ہیں۔ میں نے حکومت کو تو مطمئن کر دیا کہ میرے پاس صرف اتنا ہی مواد مزید تھا جو میں نے استعمال کر دیا، اور میں نے ان اسٹار ڈائمنڈ سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ اسے پوری دنیا کے معذور افراد کے لیے ٹرسٹ قائم کیا ہے۔ لیکن یہ خبر اس خوفناک ریڈ سنڈیکیٹ تک بھی پہنچ گئی۔ اس کا ایک بڑا بدماش جس کا نام کرینک ہے میرے پاس آیا اور مجھ سے مزید ڈائمنڈ پاؤڈر ڈیمانڈ کیا، لیکن میں نے اسے بتا دیا ہے کہ وہ بے شک تلاشی لے لیں، میرے پاس پاؤڈر نہیں ہے۔ وہ تو چلا گیا، لیکن ان لوگوں کو شاید میری بات کا یقین نہ آیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی کارروائی جاری رکھی، اور پھر بدقسمتی سے انہوں نے ان آدمیوں سے جو میرے ساتھ اس جزیرے پر گئے تھے، یہ اگلوالیا کے وہاں مٹی کا ایک برتن اس پاؤڈر سے بھرا ہوا مجھے ملا تھا۔ چنانچہ ریڈ سنڈیکیٹ کے بدماش پھر میرے سر پر سوار ہو گئے۔ انہوں نے میرے اس مکان کی اور میرے ذخیرہ نوادرات کی اور میرے بینک لاکرز کی زبردستی اور تفصیلی تلاشی لی، لیکن انہیں وہ برتن نہ مل سکا، تو انہوں نے میری اکلوتی بیٹی انابل کو یونیورسٹی سے اغوا کر لیا اور مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے ڈائمنڈ پاؤڈر ان کے حوالے نہ کیا تو وہ انابل کو میرے سامنے لا کر ذبح کر دیں گے۔ انابل میری اکلوتی بیٹی ہے، اس لیے مجبوراً مجھے ان کی بات ماننی پڑی۔ چنانچہ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ وہ انابل کو میرے پاس بھجوا دیں، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ یہ پاؤڈر میں نے امانتاً ایک ایسے آدمی کے پاس رکھوایا ہوا ہے جو ملک سے باہر ہے، اور میری بیٹی شدید بیمار ہے۔ میں اسے اس بیماری کی حالت میں چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا، اس لیے وہ مجھے 2 ہفتوں کی مہلت دے دیں۔ اگر وہ آدمی آ گیا تو ٹھیک، ورنہ میں خود جا کر اس سے پاؤڈر لے آؤں گا۔ انہوں نے مجھے 1 ہفتے کی مہلت دی۔ سوچ کر آخر میرے ذہن میں تمہارا خیال آیا کہ تم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہو۔ چنانچہ میں نے سر سلطان سے بات کی، اور پھر تمہاری کال آ گئی۔ لارڈ برگز نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آپ اس پاؤڈر کو حکومت کے حوالے کر دیں اور انہیں کہہ دیں کہ وہ اس سے بننے والے ہیروں کی رقم اس ٹرسٹ میں لگائیں۔ مجھے یقین ہے کہ حکومت ایسا ہی کرے گی، اس طرح آپ کی بھی جان چھوٹ جائے گی اور آپ کا مقصد بھی حل ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ میں نے یہی سوچا تھا، لیکن ریڈ سنڈیکیٹ نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے ان کے علاوہ حکومت یا کسی بھی دوسرے شخص کے حوالے یہ پاؤڈر کیا تو وہ مجھے اور انابل سمیت میرے خاندان کے تمام افراد کو ہلاک کر دیں گے، اور چونکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں، اس لیے اب میں مجبور ہو گیا ہوں۔ مجھے اپنی زندگی کی تو فکر نہیں، کیونکہ میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ انابل اور میرے خاندان کے دوسرے افراد بے گناہ مارے جائیں، لارڈ برگز نے کہا۔ تو پھر یہ ڈائمنڈ پاؤڈر آپ ان کے حوالے کر دیں، عمران نے کہا۔ نہیں، یہ لوگ جرائم پیشہ ہیں، یہ اس دولت کو جرائم پر لگائیں گے، اور میں ایسا نہیں چاہتا، لارڈ برگز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو آپ اب دراصل کیا چاہتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ برتن میں ریڈ سنڈیکیٹ کے حوالے کر دوں، اس طرح میں ان کتاب سے بچ جاؤں گا، جبکہ تم اسے ان سے حاصل کر کے اپنے ساتھ لے جاؤ، اور اسے ڈائمنڈ تیار کر کے چاہو تو یہ کسی ٹرسٹ میں رقم جمع کر دو، چاہو تو پاکیشیا سمیت دوسرے ایشیائی ملکوں کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ٹرسٹ بنا دو۔ میری صرف اتنی خواہش ہے کہ یہ دولت اچھے اور فلاحی کاموں میں صرف ہو، لارڈ برگز نے جواب دیا۔ سوچا تو آپ نے درست ہے انکل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ فوری طور پر برآمد نہیں ہو سکتا، اور جب تک یہ برآمد ہوگا تب تک انہوں نے اس برتن سے سفوف نکال لینا ہے۔ پھر یہ سفوف کہاں سے اور کیسے برآمد ہوگا؟ عمران نے کہا۔ ہاں، تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر تم خود بتاؤ کہ اس کا کیا حل ہونا چاہیے، لارڈ برگز نے کہا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس برتن میں اس مادے سے ملتا جلتا مادہ ڈال کر انہیں دے دیں اور اصل مادہ اپنے پاس کسی اور جگہ محفوظ کر لیں، عمران نے کہا۔ اس سے تو معاملہ اور بگڑ جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ نقلی مادے سے تو ہیرے نہیں بنیں گے، اور جب ہیرے نہیں بنیں گے تو ریڈ سنڈیکیٹ کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ اس سے دھوکہ کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ انابل کو ہلاک کریں، پھر مجھ سے اصل مادہ وصول کر لیں، لارڈ برگز نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ کے پاس مہلت موجود ہے، میں اس بارے میں سوچتا ہوں، عمران نے کہا، اور لارڈ برگز نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور میں تمہیں گیسٹ ہاؤس تک چھوڑا ہوں، لارڈ برگز نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ ڈائمنڈ پاؤڈر اس وقت کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اسی جزیرے میں ہی ہے، میں خاموشی سے وہاں گیا تھا اور اسے ایک محفوظ جگہ پر چھپایا تھا، اس کا علم سوائے میری ذات کے اور کسی کو بھی نہیں ہے، لارڈ برگز نے عمران کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ برتن کس قسم کا ہے؟
کیا آپ نے اس کا فوٹو وغیرہ تیار کرایا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ بظاہر تو وہ مٹی کا ہی لگتا ہے، لیکن جب میں نے اسے توڑنے کی کوشش کی تو کسی طرح بھی کامیاب نہ ہو سکا، لارڈ برگز نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ اس کا حل یہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس جیسا دوسرا برتن تیار کرایا جائے اور اس میں ویسے تو کوئی نقلی مادہ رکھا جائے، لیکن اوپر چند ذرات اصل مادے کے رکھ دیے جائیں۔ عمران نے راہداری میں سے گزرتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ لوگ بے حد طاقتور، منظم اور باوسائل ہیں، یہ فوراً معلوم کرا لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سائنسدانوں کی خدمات بھی حاصل کر رکھی ہوں، یا کر لیں، لارڈ برگز نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر لارڈ برگز علیحدہ بنی ہوئی ایک چھوٹی لیکن انتہائی خوبصورت عمارت میں عمران کو چھوڑ کر واپس چلے گئے، اور عمران ایک کمرے میں پہنچ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ٹائیگر اندر داخل ہوا۔ باس، میں نے آپ کو لارڈ صاحب کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کے چہرے پر موجود تاثرات بتا رہے ہیں کہ آپ ذہنی طور پر بے حد الجھے ہوئے ہیں، اس لیے میں یہاں آیا ہوں، ٹائیگر نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ بیٹھو، اچھا ہوا کہ تم آ گئے، یہ کام بھی تمہاری فیلڈ کا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ تم بہتر رائے دے سکو گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر لارڈ برگز سے ہونے والی تمام بات چیت بتا دی۔ او، کیا لارڈ برگز واقعی یہ پاؤڈر ہمارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ٹائیگر نے چونک کر کہا۔ ہاں، کہہ تو وہ یہی رہے ہیں۔ کیوں؟ تم نے یہ بات کیوں پوچھی ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا مقصد تھا کہ اگر وہ واقعی ایسا کر لیں تو ہم اس دولت سے پاک ایشیا کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ٹرسٹ قائم کر سکتے ہیں، اس سے ہمارے ملک کے غریب عوام کو بے پناہ فائدہ پہنچے گا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں لارڈ برگز انکار کر دیں، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، میں لارڈ برگز کی فطرت کو سمجھتا ہوں، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ واقعی ایسا ہی کریں گے، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر اس کا ایک آسان اور بڑا آسان حل موجود ہے، ریڈ سنڈیکیٹ کے مقابل ڈیتھ سنڈیکیٹ وجود میں آئے گا۔ آپ لارڈ صاحب کو کہہ دیں کہ وہ اس ریڈ سنڈیکیٹ کو بتا دیں کہ ڈیتھ سنڈیکیٹ والے بھی ان سے یہ پاؤڈر طلب کر رہے ہیں، پھر وہ ہمیں اطلاع دے کر انہیں بلائیں اور پاؤڈر ان کے حوالے کر دیں۔ ہم یہ پاؤڈر انہیں یہاں سے دارالحکومت تک نہیں لے کر جانے دیں گے اور ان سے اسے چھین لیں گے، پھر یہ لوگ ڈھونڈتے رہیں گے ڈیتھ سنڈیکیٹ کو جبکہ ہم خاموشی سے واپس پاک ایشیا پہنچ جائیں گے، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، اس طرح انہیں شک پڑ جائے گا کہ ان کے ساتھ کوئی گیم کھیلی گئی ہے اور وہ لارڈ صاحب پر تشدد کر کے ان سے اصل حالات معلوم کر لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں وہ لارڈ صاحب یا ان کی بیٹی کو نقصان پہنچا دیں، عمران نے کہا۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا ایک حل اور بھی ہے، آخر اس ریڈ سنڈیکیٹ کا کوئی بڑا تو ہوگا، اگر اسے ٹریس کر کے اس کی جگہ تمہیں یا جوزف کو یا جوانوں کو دے دی جائے تو ظاہر ہے کہ یہ پاؤڈر اس کے پاس پہنچ جائے گا اور وہاں سے اسے غائب کیا جا سکتا ہے، اس طرح یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ لیکن اس میں تو کافی وقت لگ جائے گا، یہ سنڈیکیٹ بے حد منظم ہوتے ہیں اور ان کے بڑے اپنے آپ کو خفیہ رکھنے کے بے حد جتن بھی کرتے رہتے ہیں، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اس کے بڑے کو تلاش کروں جبکہ تم جوزف اور جوانا کے ساتھ مل کر یہاں نئے سنڈیکیٹ کی داغ بیل ڈال دو اور اس ایک ہفتے کی مہلت کے دوران ریڈ سنڈیکیٹ پر ثابت کر دو کہ تمہارا سنڈیکیٹ ریڈ سنڈیکیٹ کا صحیح معنوں میں مقابلہ کر سکتا ہے، عمران نے کہا۔ باس، جوزف اور جوانا کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں، میں نہیں، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ اس بجائے صرف تباہی مچانے کے ہم اس انداز میں کام کریں کہ اس پر دہشت بھی پڑ جائے اور ان کے کسی بڑے کو بھی ٹریس کر لیا جائے، اس کے بعد ان سے بزور طاقت منوا لیا جائے کہ لارڈ برگ سے یہ پاؤڈر ہمارا سنڈیکیٹ وصول کرے گا، اس کے بعد یہ پاؤڈر حاصل کیا جائے اور اس کے ڈائمنڈ تیار کر کے بین الاقوامی مارکیٹ پہ فروخت کر دیے جائیں، تب تک ہمارا سنڈیکیٹ کام کرتا رہے گا، اس کے بعد ہم واپس چلے گئے، ٹائیگر نے کہا۔ جوزف اور جوانا کو بلا لو تاکہ ان سے بھی اس سلسلے میں مشورہ ہو جائے، عمران نے کہا تو ٹائیگر سا ہلاتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ باہر گیا ہی تھا کہ میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے کہا۔ لارڈ برگز بول رہا ہوں عمران، ابھی ریڈ سنڈیکیٹ کے کرینک کا فون آیا ہے، اس نے کہا کہ میں نے پاک ایشیا سے جس پرنس آف ڈھمپ کو ریڈ سنڈیکیٹ کے مقابلے کے لیے کال کیا ہے وہ مجھے ریڈ سنڈیکیٹ کے ہاتھوں بچا نہ سکے گا، اور چونکہ مجھے ایک ہفتے کی مہلت پہلے ہی دی جا چکی ہے اس لیے وہ لوگ ایک ہفتے تک مجھے کچھ بھی نہ کہیں گے، البتہ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد میں چاہے پورے پاک ایشیا یا ایکریمیا کی فوج کو کیوں نہ بلوا لوں میں کسی کے ہاتھوں بچ نہ سکوں گا۔ اس پر میں نے اسے کہا کہ پرنس آف ڈھمپ میرا بھتیجا ہے، وہ مجھ سے ملنے آیا ہے، ان کا کام بہرحال ایک ہفتے بعد ہو جائے گا۔ اس پر اس نے مجھے مزید دھمکیاں دیں اور پھر فون بند کر دیا۔ میں نے سوچا کہ تمہیں بتا دوں، لارڈ برگز نے کہا۔ انہیں میری آمد کو میرے نام کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا؟ عمران نے کہا۔ یہ لوگ بے حد منظم بھی ہیں اور باوسائل بھی، ہو سکتا ہے کہ میرا فون ٹیپ کیا جا رہا ہو
یا پھر میری نگرانی کی جا رہی ہو۔ اور حقیقت یہ ہے عمران کہ میں واقعی ان سے خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں انابل کو کوئی تکلیف دینے کی بجائے یہ پاؤڈر ہی ان کے حوالے کر کے اپنی جان چھڑا دوں، لارڈ برگز نے کہا۔ اس قدر گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لارڈ صاحب۔ کیا یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ایک رینک جس نے آپ سے بات کی ہے کہاں مل سکے گا؟ عمران نے کہا۔ اس نے خود مجھے بتایا تھا کہ وہ ریڈ کلب کا مینیجر ہے، اور ریڈ کلب ریڈ سنڈیکیٹ کا سب سے بڑا گڑھ ہے۔ ویسے ریڈ سنڈیکیٹ کا مخصوص نشان ریڈ ڈبل کراس ہے۔ جس عمارت پر یہ نشان موجود ہو یا جس کار پر ہو اسے کوئی چیک نہیں کر سکتا، لارڈ برگز نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، عمران نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے ریسیور رکھے جانے کی آواز سن کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لیے میں جوزف اور جوانا ٹائیگر سمیت کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا بات ہے ماسٹر؟ ٹائیگر صاحب بتا رہے ہیں کہ کوئی سنڈیکیٹ آڑے آ رہا ہے۔ مجھے بتائیں کون سا سنڈیکیٹ ہے؟ جوانا نے کہا۔ بیٹھو اور سنو، ہم نے جذباتی انداز میں کام نہیں کرنا تاکہ لارڈ برگز اور ان کی بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، عمران نے کہا۔ اور پھر ان کے بیٹھنے کے بعد اس نے ایک بار پھر ساری تفصیل انہیں بتائی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے لارڈ برگز کی موجودہ کال کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ ماسٹر، آپ لارڈ برگز اور ان کی بیٹی کو یہاں سے باہر کسی ملک میں بھجوا دیں، اور اس کے بعد میں جانوں اور ریڈ سنڈیکیٹ، یا پھر ان کی حفاظت آپ کریں، باقی کام مجھے کرنے دیں، جوانا نے کہا۔ ٹائیگر، تم یہاں پر رہو گے اور لارڈ برگز اور ان کی بیٹی کی حفاظت کرو گے، جبکہ میں جوزف اور جوانا کے ساتھ کام کروں گا۔ میں پہلے اس کرینک سے ملنا چاہتا ہوں، اس کے بعد جیسے راستہ ملے گا ویسے کام کریں گے، عمران نے کہا۔ لیکن باس، اس طرح آپ مجھے فیلڈ سے نکال رہے ہیں، آپ مجھے بھی کام کرنے دیں، ٹائیگر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو، اگر تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو تمہیں بھی فیلڈ میں شامل کر لیا جائے گا، لیکن فی الحال میں سنڈیکیٹ کے طور پر کام نہیں کر رہا، میں اب پرنس آف ڈھمپ کے طور پر کام کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اس کے فوری جواب میں یہاں کوئی واردات کر دیں، اور اسے تم ہی کو روکنا ہوگا، اور یہ خاصا اہم کام ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، میں سمجھ گیا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں لارڈ صاحب سے لنچ کے بعد بات کر لوں گا، اس کے بعد تم یہاں پر رہو گے اور یہاں کے گارڈز تمہاری ماتحتی میں دے دیے جائیں گے، جبکہ میں جوزف اور جوانا کے ساتھ یہاں سے شفٹ ہو جاؤں گا اور ہم کام شروع کر دیں گے۔ اب تم جا سکتے ہو، عمران نے کہا تو تینوں اٹھے اور تیزی سے مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔